نواز کے بیانیے ہیں نا، جو نون لیگ کے بیانیے ہیں، آپ بہت قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے منصور صاحب، اینڈ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور تھاٹس، میں کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی میں تو بس حق سچ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب جو منصور علی خان صاحب کا جو وی لاگ ہے، میں اس کو ایک ریفرنس کے طور پر پیش کروں گا۔ دیکھیے، ان کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے، بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے، عمران خان صاحب سے بھی ملے وہ، اور بہت وہ انہوں نے اپنے اس وی لاگ میں جس طرح ٹیکنیکلی جو انہوں نے بات کہی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب کی گفتگو کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو انہوں نے شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، وزارت خزانہ شہباز شریف کے پاس ہے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے، لیکن ایک جو چیز مجھے نظر آئی کہ آصف علی زرداری کی جو شخصیت کا سحر ہے، وہ اب بہت سارے جو اینکرز ہیں، بہت سارے جو ویلاگرز ہیں، ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کیوں؟ نون لیگ والے اس بات پر بڑے پریشان ہیں۔ پاکستان میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی کو اہمیت ملے گی، انتخابات میں بھی، نتائج میں بھی، اور اس کے بعد جو مینیپولیشن ہونی ہے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب، اس میں ان کو اہمیت ہے۔ اور یہ بات مجھے منصور علی خان کے ویلاگ میں بھی نظر آئی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ تنخواہوں میں 30% اور 35% اضافہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ اضافہ آصف زرداری کی وجہ سے ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50% اضافہ کریں، تو پھر بس بات بیچ میں طے ہو گئی، اور 30 اور 35%، اور مسلم لیگ نون کا بس اتنا ہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کی بات کو مان لیا۔ لے جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی ایک تنخواہیں جو بڑی ہیں، ویسے تو یہ کوئی کریڈٹ والی بات نہیں ہے، انفلیشن تو آپ کا 50%، 40-45% ہے، اور یہ تنخواہیں 30% اور 35%، تو یہ وہ جو اس کو کور تو نہیں کرتی، لیکن اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ آ گیا جناب قبلہ آصف علی زرداری صاحب، اور یہ منصور علی خان جیسے ویلاگر دے رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا اس میں میسج کیا۔ دوسری ایک بات کی جا رہی ہے جی کہ ایک ہی خاندان کو، اور منصور علی خان صاحب کہتے ہیں عمران خان ہویا سی، عمرانیہ ہویا سی، سپریم کورٹ نے اس واسطے صرف عمران خان کا اس میں وہ نواز شریف کے خاندان کو لیا۔ غلط۔ آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ اس طریقے سے بات کریں گے، اس لیے کہ آپ ایک صحافی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے۔ پاناما پیپرز کی یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے پاس، جن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی پوری دنیا میں، کئی وزرائے اعظم تھے، کئی صدور تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ویسے تو اس میں ہزاروں لوگ تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس خاندان کا جو اقتدار میں ہے، جس کا ایک فیصلہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر امپیکٹ کرتا ہے، تو اسی کو اٹھایا جائے گا نا، اسی پر بات کی جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اسی لیے باقی جن ممالک میں مثلا قطر کے سابق امیر کا اس میں نام ہے، یو اے ای کے جو خلیفہ ہے دبئی کے، ان کا اس میں نام ہے، آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم کا نام تھا، یہ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس میں جارجیا کے اور آئس لینڈ کے، تو ہر ملک میں جو ٹاپ کے لوگ تھے جو پولیٹیکلی امپیکٹ کر سکتے تھے، ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اب کیونکہ ذکر آ گیا، نواز شریف صاحب جب وہاں سے وہ نکالے گئے اور ان کو نااہل قرار دیا گیا، تو نون لیگ نے کیس بنا دیا کہ جی اپنے باپ سے صرف تنخواہ نہیں لی تھی، اس لیے غلط، یہ میں کریکٹ کر دوں، اور آپ کا بھی کام تھا منصور صاحب، آپ اسے کریکٹ کرتے۔ نواز شریف کو اس لیے نااہل قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں ہوتا، انہوں نے ایک اکاؤنٹ کو چھپایا، جو اکاؤنٹ چھپاتا ہے وہ پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ اور ایک بات کہ تنخواہ اپنے بچے سے نہیں لی کمپنی کی، یہ ایک بات تھی، اصل بات یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اس اکاؤنٹ سے کتنے لاکھ ڈالر ٹرانسفر ہوئے، اور وہ کہاں سے آئے تھے، کوئی ان کا آتا پتہ نہیں تھا۔ لاکھوں ڈالر اس اکاؤنٹ سے نواز شریف صاحب کے ٹرانسفر ہوئے ان کے بچے کے اکاؤنٹ میں، جو کاروبار میں استعمال ہوئے، اور یہ نون لیگ یہ بنا رہی ہے بیانیہ، اور جھوٹ بولتے ہیں شرم کے بغیر، بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ جی وہ باپ سے تنخواہ نہیں لی بیٹے نے، اس لیے نااہل کیا۔ بالکل اس لیے نااہل نہیں ہوا، جھوٹ بولا نواز شریف نے، اکاؤنٹ چھپایا نواز شریف نے، لاکھوں ڈالر اس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے، یہ جرم تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن، اچھا پھر یہ آپ یاد رکھیں کہ جو نواز شریف کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ ایک 5 ممبر انویسٹیگیشن ٹیم تھی، اس میں ایف آئی اے کا نمائندہ تھا، اس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا، اس میں یعنی یہ ایجنسیوں کے باقاعدہ طور پر پورا وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی، اور اس کو ایف آئی اے کے جو صاحب تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس لیے اس پر الزام لگانا اور یہ کہنا کہ جی وہ بس عمرانیہ ہو گیا تھا۔ اچھا پھر
یہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں وہ ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ خبر پڑھ لی ہوگی، یعنی جو مریم نواز کے بیانیے ہیں نا، جو نون لیگ کے بیانیے ہیں، آپ بہت قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے منصور صاحب، اینڈ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور تھاٹس، میں کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی میں تو بس حق سچ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ کی